جی السلام علیکم، خیریت سے یہ پوچھنا تھا کہ جو ہیرا گولڈ کے ابھی سلسلے میں ایک جگہ بات ہو رہی تھی، تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، جو لوگ پیسہ مانگ رہے ہیں ان کو پیسہ نہیں مل رہا، تو وہ مجھے تحقیق صرف یہ کرنی تھی۔ میں نے تو ڈیفینڈ کیا کہ نہیں بھائی، وہ جو ہے جو لوگ انویسٹ کر رہے ہیں اب ان کو پروفٹ بھی ملے گا، اور جن کو پیسے واپس چاہیے ان کو پیسے بھی واپس ملیں گے۔ تو اس سلسلے میں اگر کچھ روشنی ڈال دیں کہ کیا آپ مطلب ہیرا گولڈ کا کیا فیوچر پلان ہے، جن لوگوں کے پیسے اٹکے ہیں ان کو پیسے واپس دیے جائیں گے نہیں دیے جائیں گے، ذرا ایک بار روشنی ڈال دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علی، آپ کا نام تو میرے ساتھ میرے موبائل میں محفوظ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کے خلوص نیت اور آپ کے الفاظ مجھے اس بات پر اکسا رہے ہیں کہ میں بہتر سے بہتر جواب دینے کی کوشش کروں۔ اور جو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ہیرا گروپ آف کمپنیز کی طرف سے، عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کی طرف سے، اس کے لیے ہم بہت بہت زیادہ ممنون و مشکور ہیں۔ جناب علی، جن لوگوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ پیسے نہیں مل رہے ہیں یا نہیں ملیں گے، ان کی باتوں میں کہیں نہ کہیں ایک چھوٹا سا ہی صحیح لیکن لا علمی کا ایک شبہہ دیکھا جا رہا ہے۔ ان کو مکمل چیزیں جانکاری نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اس وقت لے جاؤں جب عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ اور ہیرا گروپ آف کمپنی پر سارے سازش کے جال پھینکے گئے تھے، اس وقت بھی یعنی کہ جس دن عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کو گرفتار کیا گیا تھا، اس دن بھی لوگوں کے پروفٹ، لوگوں کے پیسے، لوگوں کی امانتیں اور لوگوں کی مدل اماؤنٹ اس دن بھی جا رہے تھے۔ اس بات کے پروف میرے پاس کمپیوٹر میں موجود ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں بھیج دوں گا۔ ایک چیز مختصر بات کرتے ہوئے چلوں گا اور چاہوں گا کہ آپ کا وقت کم سے کم لگے۔ اس کے بعد جب انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ان کے گھر کے 36 افراد پر مقدمات درج کر دیے گئے، جبکہ یہ ہندوستان کا سب سے بڑا عجوبہ اور سب سے بڑا قانون کے ساتھ کھلواڑ تھا، تو 36 لوگوں پر ایف آئی آر کیا گیا، جس میں 12 سال کی ایک بچی بھی تھی جس کے اوپر ایف آئی آر کیا گیا۔ اور نہ صرف ایف آئی آر کیا گیا، لوگوں کو تلاش بھی کیا گیا، بورڈ آف ڈائریکٹرز، فیملی ممبرز اور خاندان کے ان افراد کو جو عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کے ساتھ سمجھیے کہ مستعد اور متحرک رہتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر کسی منچ پر کوئی شخص کبھی عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کے ساتھ دکھا ہوگا تو اس کو بھی، اس کے اوپر بھی ایف آئی آر کرنے سے گریز نہیں کیا گیا۔ تو یہ صورتحال تھی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ وقت کی ضرورت بھی تھی اور قانونی کارروائیوں میں کوئی بادھا نہ آئے، اس چیز کی بھی ضرورت تھی، کیونکہ دشمنوں کی کہیں نہ کہیں سازش یہ تھی کہ جب سب کو گرفتار کروا دیں گے، سب کو لاچار و بے مددگار بنا دیں گے، تو کیا ہے کہ کوئی قانونی کارروائی کو سپورٹ کرنے والا رہے گا ہی نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ دیا۔ صرف اور صرف عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ پر وہ لوگ ہاتھ رکھ سکے اور دوسرے لوگوں پر ہاتھ نہیں رکھ سکے، حالانکہ دبش دی گئی، ان لوگوں کو تلاش کیا گیا۔ یہ لفظ، یہ الفاظ، میرے یہ جملے کہنے کا میرا خاص مقصد شیخ اس لیے ہے کہ اس وقت بھی جب ایسی صورتحال تھی کہ 36 لوگوں کو، جس میں کہ 12 سال کی ایک بچی بھی تھی، اس پر بھی ایف آئی آر کیے جا رہے تھے، اس وقت بھی لوگوں کو دیگر ذرائع سے اور سونے کے 125 کلو تعداد سے لوگوں کو راحت پہنچائی گئی۔ شیخ محترم، میں آپ کو بتاؤں، جس کے اوپر سازش ہوتی ہے، جس کی نیت میں کسی بھی طرح کا غلط اندیشہ ہوگا، وہ ان سب باتوں کو کیوں کرے گا؟ دوسری تیسری مثال میں دوں کہ 2.5 سال تک کی بڑی مشقت آمیز جگہ جگہ، کسی ایک جگہ نہیں شیخ، جگہ جگہ عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کی گرفتاری لی گئی، اور ان کی گرفتاری لینے کے بعد ان کو ایک جگہ سے بیل ملا تو دوسری جگہ سے بیل ملا، تیسری جگہ سے بیل ملا، چوتھی جگہ، یہاں تک کہ 27-28 جگہوں پر ان کی ضمانت ہوئی، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر تیاریاں کیے ہوئے دشمن ان کو اریسٹ کروا لیتے تھے اور وہاں گرفتار کروا کر کے وہاں پر ٹارچر کیا جاتا تھا، ذہنی اذیت دی جاتی تھی۔ بڑی مشکل سے ہائی کورٹ آف تلنگانہ میں جایا گیا، وہاں پر ایک لمبی مدت تک فائٹ کرنے کے بعد لگ بھگ 1 سال تک وہاں پر فائٹ ہوا، اور جب آرڈر کی ڈیٹ دی گئی تو پورے 45 دن تک آرڈر کی ڈیٹ کے بعد فیصلہ سنایا گیا،
اس درمیان بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو پیسے دینے کی مشیت نہ ہوتی تو یہ جو کام سابقہ کام آپ کو میں نے گنائے وہ اور یہ مشقت آمیز وقت گزارنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی تھی؟ تو ضرورت اس لیے پڑ رہی تھی کہ لوگوں کے پیسوں کو، امانتوں کو دشمنوں سے بچانے کے لیے اذیت برداشت عالمہ ڈاکٹر نوہیرہ شیخ صاحبہ کر رہی تھیں۔ یہ ساری باتیں ہو گئی۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے کلین چٹ دیا، کسی بھی طرح سے کمپنی کے اوپر شک نہیں ظاہر کیا، ریگولر بیل دیا۔ ریگولر بیل دینے کے بعد 5-7 بار ابھی تک اس بات کو دہرا چکی ہے سپریم کورٹ آف انڈیا جیسی قانونی سنستھا، جتنا بڑا کہ کوئی دوسرا ادارہ نہیں ہے شیخ، اس نے 5-7 بار کئی ایک چیزوں پر ریپیٹ کر کے حکم آرڈر دیا کہ ان کے ڈیٹا دے دیے جائیں، وہ ڈیٹا جو غیر قانونی طور پر نوچ کر کے کاٹ کر کے کینچیوں سے اور چاقو سے کاٹ کر کے کمپیوٹر ڈیوائسز اور دوسری طرح کے کیبلز وغیرہ کاٹ کر کے لے گئے تھے۔ 5-7 بار آرڈر دیا کہ ان کے ڈیٹا کو واپس کر دیا جائے۔ دوسرا آرڈر مسلسل لگاتار کنٹینیوس طور پر جو دیا وہ یہ دیا کہ ان کے بینک اکاؤنٹ کھول دیے جائیں۔ 160 بینکوں میں سے صرف 30-40 وہ اکاؤنٹ کھولے گئے ہیں جس میں کہ پیسے نہیں ہیں، جس میں آلموسٹ پیسے ہیں اس پر سانپ کی طرح کنڈلی مار کر کے ڈپارٹمنٹ اور ڈپارٹمنٹ کے پیچھے جو شہزور ہیں، جو بلیک میلرز ہیں، ان کی مشیت پر، ان کی رضامندی پر، ان کے حکم پر اس پر آج بھی تالے لگائے گئے ہیں۔ تیسرا آرڈر دیا گیا کہ ان کے پراپرٹیز کو ای ڈی چھوڑ دے، لیکن بلیک میلرز، تمام ڈپارٹمنٹ ان سب چیزوں پر ابھی تک کارآمد ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے ہیں، کام کرتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ایس ایف آئی او کو معاملہ دیا، ایس ایف آئی او بھی پوری طرح سے ابھی آناکانی کا کام کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ان تمام چیزوں سے جہاں آپ آگے آ چکے ہیں وہاں سے پیچھے لے جاؤں۔ جس دن عالمہ ڈاکٹر نوہیرہ شیخ صاحبہ نکلی ہیں اور پہلا اکاؤنٹ ان کا کھلا ہے، ابھی نہ ان کا کوئی کاروبار شروع ہونے دیا گیا ہے، نہ ہی پراپرٹی کو بیچنے دینے کے لائق کیا گیا ہے، لیکن کسی بھی ذرائع سے کہیں سے بھی 1 لاکھ روپے بھی، 50,000 روپے بھی، 25,000 روپے بھی، 75,000 روپے بھی اگر کہیں سے عالمہ ڈاکٹر نوہیرہ شیخ صاحبہ کے دستیاب ہوئے ہیں، ان کو ان کے قانونی کارروائی میں استعمال کرنے کے بعد اگر کوئی پیسے انہیں دستیاب ہوئے ہیں تو اس پیسے کو لوگوں تک پہنچایا گیا ہے۔ ابھی تک ایک بڑے اخبار ٹائمز آف انڈیا یا ہندوستان ٹائمز کے ایک رپورٹ کے مطابق ابھی تک 17% لوگوں کو ان کی امانتیں دی گئی ہیں، جبکہ پراپرٹی نہیں بیچنے دیا، جبکہ مکمل ڈیٹا نہیں دیا گیا، جبکہ مکمل بینک اکاؤنٹ نہیں کھولے دیے گئے۔ تو شیخ جو لوگ یہ سب کہتے ہیں کہ پیسے نہیں دیے جا رہے ہیں یا دینے کی کچھ اس طرح سے بات کر رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں بدظنی کا شکار ہیں۔ ان بعد الظن اثم، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ جو بدگمانی پھیلا رہے ہیں وہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ اب آپ نے ایک چیز یہ فرمایا ہے کہ آگے کا پلان کیا ہے۔ عالمہ ڈاکٹر نوہیرہ شیخ صاحبہ نے اسی درمیان سے ہیرا ڈیجیٹل گولڈ کا ایک بزنس شروع کیا ہے جو کہ آن لائن ہوگا، ڈیجیٹل ٹو فزیکل، فزیکل ٹو ڈیجیٹل۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہاں پر انویسٹ کرے تو آن لائن اپنی موبائل سے انویسٹ کر سکتا ہے سونے کی شکل میں، وہ اپنے پیسے کی مقدار بھر سونا خرید کر کے انہی کے یہاں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو ان سونوں کو واپس لے سکتا ہے۔ اس کا پروفٹ یہ ہے کہ اس کا پروفٹ جو بھی آج خریدا ہے آپ نے، جس قیمت پر خریدا ہے، آگے چل کر کے جب آپ آن لائن ہی بیچیں گے، آن لائن خرید بھی سکتے ہیں، آن لائن بیچ بھی سکتے ہیں، آپ اس سونے کو فزیکلی طور پر اپنے گھر بھی منگوا سکتے ہیں۔ تو اس میں اس طرح کا کاروبار شروع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اور ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ کے بعد بتاؤں، 1-2 ہفتے پہلے کی بات ہے، عالمہ ڈاکٹر نوہیرہ شیخ صاحبہ نے 900 کروڑ کی ایک پراپرٹی کا پیپر لے جا کر کے ایس ایف آئی او جانچ ایجنسی کے یہاں رکھ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ اس میں اپنے پورے طرح سے مکمل طریقے سے جانچ پڑتال کر لیجئے، ہم اس پراپرٹی کو بیچنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے عالمہ ڈاکٹر نوہیرہ شیخ اور ہیرا گروپ آف کمپنیز کو یہ حکم دیا تھا کہ اگر کوئی بھی قدم آپ اٹھاتے ہیں تو ایس ایف آئی او کو، جانچ ایجنسی کو اور اتھارٹی کو آپ مطلع کر دیجیے گا۔ تو اس اطلاع کے تحت انہوں نے، عالمہ ڈاکٹر نوہیرہ شیخ صاحبہ نے پراپرٹی کو جو بیچنا ہے انہیں ایس ایف آئی او کے سامنے اس کے کاغذات زیروکس کی شکل میں
جانکاری کے لیے دے دیا ہے۔ تو اب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، مکمل طریقے سے ہاتھ پیر مارا جا رہا ہے ہیرا گروپ آف کمپنیز کی طرف سے کہ کسی طرح سے بھی جلد از جلد لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا دی جائیں۔ اور لاسٹ اپڈیٹ کے طور پر میں یہ بتا دوں کہ جو لوگوں نے اپنے اماؤنٹ وڈرول کیے ہیں، ان کے اماؤنٹ ان پراپرٹیز کے بکنے کے بعد، ہاتھ کھلنے کے بعد فوراً کے فوراً ادا کر دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر ممکن ہوا تو ہو سکتا ہے کل کی صبح یہ کام ہو جائے۔ اب اس ڈگر پر یہ کمپنی پہنچ چکی ہے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جن لوگوں نے وڈرول نہیں کیا ہے، تسلسل کیا ہے، لگ بھگ 75% لوگوں نے مسلسل اپنے آپ کو ہیرا گروپ آف کمپنیز کے بزنس میں کانٹینیو کیا ہے، مسلسل کر کے ہیرا گروپ آف کمپنیز پر ٹرسٹ دکھایا ہے اور اس پر بھروسہ دکھاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو بھی معاملات آئے ہیں اس میں ہم برابر کے شریک تھے، ہمیں مسلسل رہنے دیجیے ہیرا گروپ آف کمپنیز میں۔ تو اب جس طرح سے پہلے انویسٹمنٹ ہوا کرتا تھا اس طرح کا انویسٹمنٹ اب نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو مسلسل کیا ہے کمپنی میں، وہی لوگ اب رہیں گے، انہی لوگوں کو پروفٹ ملے گا۔ اور اگر نئے لوگوں کو آنا ہے تو ہیرا ڈیجیٹل ورلڈ کے پلیٹ فارم سے جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ یہ مکمل میری طرف سے ایک مختصر جانکاری رہی شیخ، آپ اس کے ذریعے سے آپ خود بھی آگاہ ہو جائیے اور ان لوگوں کو بھی جو کہیں نہ کہیں لا علمی کا شکار ہیں، بدظنی کا شکار ہیں، کہیں نہ کہیں بہکائے گئے ہیں، کہیں نہ کہیں ورغلائے گئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں معلوم ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کو بھی بہتر سے بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں اور ان سے بتا دیجئے کہ الحمدللہ ابھی تک کوئی بھی اس طرح کا ڈگمگاتا ہوا ایک بھی قدم ہیرا گروپ آف کمپنیز کا اور سی او عالمہ ڈاکٹر نوحیرہ شیخ صاحبہ کا نہیں دیکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کی شان جو ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طاقت اور رہنمائی جو ان کے ساتھ رہی، اس کے ذریعے سے ابھی تک دنیا نے ہیرا گروپ آف کمپنیز کو ڈگمگاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ یہاں تک کہ سپریم کورٹ نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جو کچھ بھی کیا گیا ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ساتھ وہ کہیں نہ کہیں سازش کا معاملہ تھا، اور ہیرا گروپ آف کمپنیز کا مکمل طریقے سے ہاتھ کھولنے کے لیے 5-7 بار ریگولر ہر آرڈر میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے اور ایک بار ٹویٹ کیا ہے سپریم کورٹ آف انڈیا نے کہ مجھے رحم آتا ہے ان جانچ ایجنسیوں پر جنہوں نے ابھی تک ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ڈیٹا واپس نہیں کیے، ہیرا گروپ آف کمپنیز کی زمینوں کو نہیں غیر منجمد کیا اور نہ ہی اس کے اکاؤنٹ کو اس پر سے تالا ہٹایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں شیخ، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سوال ہوگا تو مجھ سے ضرور کیجیے گا اور آپ بھی ان سب چیزوں کو اپڈیٹ کے طور پر جان لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔